الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ تجوید سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صفات الحروف یعنی حروف کی کیفیات کو بیان کیا تھا اور صفات کی جو بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں اس کو بیان کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ کلاس نہیں سنی، وہ سبق نہیں سنا، تو ڈسکرپشن پہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، تو وہ جا کے لازمی سنیں اور اس کو سمجھیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم صفات لازمہ کی جو بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، تو ہم جو پہلی قسم ہے صفات لازمہ متضادہ اس کو ڈیفائن کریں گے اور اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو صفات لازمہ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ آسان لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ ایسی صفات کہ جس کا کوئی اپوزٹ ہو یا جس کا کوئی مخالف ہو یا جس کی کوئی ضد ہو۔ اس کو مزید میں ڈیفائن کروں تو ایسا سمجھے کہ یعنی ایسی صفات کہ جو بیک وقت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور دونوں صفات میں سے ایک صفت کا ہونا لازمی ہے۔ جیسے سچ کی ضد جھوٹ آتی ہے، عالم کی ضد جاہل آتی ہے، سخاوت کی ضد کنجوسی آتی ہے۔ یہ الگ الگ ضدیں ہیں، بہت آر ڈفرینٹ مختلف ضدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ڈیفینیشن کی آپ کے سامنے کہ جو بیک وقت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور دونوں صفات میں سے ایک صفت کا ہونا لازمی ہے، تو گویا ڈیفینیشن کے دو پارٹس ہم نے بنا دیے۔ کتنے بنا دیے؟ دو پارٹس بنا دیے۔ پہلے پارٹ کے مطابق جو بیک وقت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس کے مطابق آپ ایسے سمجھیں کہ حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہے جس کا مجموعہ ہے خص وقت قر، اسکرین پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، خص وقت قر، یہ حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے جو کہ 7 حروف ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنے حروف ہیں وہ مستفعلہ کے ہوں گے۔ تو یہ ڈیفینیشن کے پہلے پارٹ کے مطابق اس کی وضاحت تھی، اور جو ڈیفینیشن کے دوسرے پارٹ کے مطابق اس کی وضاحت کہ دونوں صفات میں سے ایک صفت کا ہونا لازمی ہے، یعنی کل 29 حروف تعجی ہیں۔ اب ہر حرف جو ہے وہ کسی نہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہوگا، یا تو اس میں صفت استعلاء ہوگی یا صفت استفعال ہوگی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی حرف میں صفت استعلاء بھی ہو، صفت استفعال بھی ہو، یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرف جو ہو وہ دونوں سے خالی ہو، بلکہ کوئی حرف صفت استعلاء کے ساتھ خاص ہوگا تو بقیہ جو حروف ہیں وہ صفت استفعال کے ساتھ متصف ہوں گے۔ تو یہ تھی صفات لازمہ متضادہ کی تعریف اور اس کی وضاحت۔ اب دوسری چیز آپ سمجھے کہ صفات لازمہ متضادہ کتنے ہیں؟ تو صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10۔ ہمس، جہر، آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا، ہمس اس کی ضد جہر، شدت اس کی ضد رخوت، استعلاء اس کی ضد استفعال، اطباق اس کی ضد انفتاح، اطلاق اس کی ضد اسمات۔ یہ تھی صفات لازمہ متضادہ 10 جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہمس کی کیا حروف ہے؟ وہ حروف ہے فحث شخص سکت، اس کے بعد شدت کے حروف ہے اجیدو کا قطبتا، یہ بھی آپ کو اسکرین پر ساتھ ساتھ دکھائی دے رہے ہوں گے، اجیدو کا قطبتا۔ اس کے بعد استعلاء کے حروف خص ضغط قض، اس کے بعد اطباق کے حروف صاد ضاد طا ظا، اس کے بعد اطلاق کے حروف فر من لب۔ تو یہ تھے صفات لازمہ متضادہ 10 اور اس کے حروف ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب کسی حرف میں صفت ہمس ہوگی تو صفت جہر نہیں ہو سکتی، کسی حرف میں صفت شدت ہوگی تو صفت رخوت نہیں ہو سکتی، کسی حرف میں اگر صفت استعلاء ہوگی تو صفت استفعال نہیں ہو سکتی، کسی حرف میں اگر صفت اطباق ہوگی تو صفت انفتاح نہیں ہو سکتی، کسی حرف میں اگر صفت اطلاق ہوگی تو صفت اسمات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، صفات لازمہ متضادہ کی تعریف اور اس کی وضاحت، اور صفات لازمہ متضادہ کتنے ہیں؟ 10، اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو امید ہے آج کا آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے لکھ لیا ہوگا، نوٹ کر لیا ہوگا اپنے ساتھ۔ اس کو اگر نوٹ نہیں کیا تو نوٹ کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور سمجھ لیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور صفات لازمہ متضادہ کے بعد اس کی جو دوسری قسم ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، اس کو ہم ڈیفائن کریں گے اور بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔